آخری ایام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی۔ بالکل اچانک فیروز ابو اللولو مجوسی، جو آپ سے نفرت کرتا تھا، صف سے نکل کر آپ کے شکم میں خنجر مارا اور بھاگتے ہوئے دوسرے نمازیوں کو بھی خنجر سے زخمی کیا، جن میں سے 9 آدمی شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے ابو اللولو مجوسی کو پکڑ لیا تو اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مصلی پر جا کر مختصر طور پر نماز پڑھائی۔ زخمی ہونے پر حضرت عمر فاروق نے دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو اللولو مجوسی۔ تو آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے: الحمدللہ الذی لم یجعل میتنی بیدی رجل مسلم۔ خدا کے لیے حمد ہے کہ اس نے میری موت کسی مرد مسلمان کے ہاتھ سے نہیں بنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر لوگ آپ کو اٹھا کر مکان پر لائے اور آپ کو کھجور کا شربت پلایا گیا تو وہ شکم سے باہر نکل پڑا۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی شکم کے راستے سے باہر آ گیا۔ پھر طبیب نے کہہ دیا کہ امیر المومنین اب آپ وصیت کر دے، کیونکہ اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ آپ کی مدح و ثنا کر رہے تھے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ میری تو یہی تمنا ہے کہ میرا دور خلافت برابر سرآبر ہو جائے، نہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے نہ کوئی مواخذہ ہو۔ پھر آپ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کو پاس بٹھا کر اپنے قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں ہدایتیں فرمائی اور ان کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس روضہ منورہ میں دفن ہونے کی اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ حضرت بی بی عائشہ کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ روضہ منورہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، مگر آج میں حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ نے واپس ہو کر اجازت کی خوشخبری سنائی تو امیر المؤمنین نے خوش ہو کر کے فرمایا: اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ ما کان شیء اہم من ذالک۔ خدا کے لیے حمد ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز میرے لیے اہم نہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا: میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے کر تم لوگ پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے دوبارہ اجازت طلب کر لینا۔ اگر وہ اجازت دے تو مجھے روضہ منورہ میں دفن کرنا، ورنہ تم لوگ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں نے اصرار کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے ان 6 آدمیوں سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ 6 آدمی یہ ہے: نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عثمان، نمبر 3 حضرت زبیر، نمبر 4 حضرت طلحہ، نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 6 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان میں سے اس کو جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے خلیفہ بنا لیا جائے۔ خلیفہ بنائے جانے کے وقت میرا بیٹا عبداللہ بھی حاضر رہے گا، مگر خلافت کے معاملے میں اس کا کوئی حصہ اور کوئی عمل دخل نہ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ وہ مہاجرین اولین کے اعزاز و اکرام کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے اور انصار کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا رہے، اور شہریوں کے ساتھ بھلائی اور دیہاتیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اور ذمیوں کا خاص طریقے سے خیال رکھیں، اور ان سب لوگوں کے بارے کچھ تعریفی کلمات بھی فرمائے۔ پھر فوراً آپ ہی کا وصال ہو گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ نے 26